میں جماری بلوچہ میں پڑھا ہوں، میری پرورش یہیں پہ ہوئی ہے۔ میں اور سردار علی سید خان قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہمارے گھروں میں کسی قسم کا کوئی پردے داری یا آنے جانے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ میری پلیس آف بزنس اسلام آباد ہے، وکالت میں اسلام آباد میں کرتا ہوں، لیکن میں آج رنگپور بگھور میں کوئی نشے کی حالت میں یا کوئی برغلا کے یا کوئی مجھے اغوا کر کے یا اٹھا کے نہیں لایا۔ میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے آیا ہوں۔ میں نے میرٹ کو دیکھا ہے، میں نے سچ کو دیکھا ہے، میں نے حقیقت کو دیکھا ہے۔ وہ دور چلے گئے ہیں جب غلامیاں تھیں، جب سرداریاں تھیں، جب بڑے کو سلام تھا۔ اب میرٹ کو سلام ہے، اب حقیقت کو سلام ہے، اب سچ کو سلام ہے۔ اور کربلا کا بھی یہی پیغام ہے، جو حق پہ ہے، سچ پہ ہے، کوئی بھی ہو اسی کا ساتھ ہو۔ جو ظالم ہے، جو اپنے آپ کو جاگیردار سمجھتا ہے، جس کے لیے دوسرے انسانوں کی کوئی اہمیت یا حقیقت جس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو احساس دلواؤ۔ انسانیت اصل چیز ہے، نہ کہ جاگیرداری اور نہ کہ یہ پیسہ۔ اور یہی چیز تھی جس نے ہم پہ یہ الزام لگے ہیں کہ یہ لوگ پیسے لے کے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے روزے کی حالت میں ہوں، باوضو کھڑا ہوں، حاضر ناظر کر رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سوائے یہاں کی افطاری یا کھانے کے میرے اوپر 1 روپیہ بھی حرام ہے کہ میں نے کسی کو لیا، لیکن میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ وہ مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ لاکھوں لے کے لے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی بگھور کا کھانا کھانے جا رہے ہو، رزق اللہ کا ہے، جہاں چاہ لکھا ہے وہ اپنے کھانا ہے۔ اس کے امر کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ ہم اپنی مرضی سے آئے تو اس کی مرضی بھی شامل حال تھی۔ ہم یہ نہیں آئے کہ خدا نخواستہ کوئی اور خوف خطرہ تھا، ہم یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ جہاں سچ نظر آئے، چاہے جہاں حقیقت نظر آئے، قوم کا ہو، برادری کا ہو۔ ہمیں ابو الاسغر خان بگھور میں یہ باتیں نظر آئی ہیں تو الحمدللہ ہم آئے ہیں۔ آفتاب رضا بلوچ ہو، شفقت خان ہو، کوئی میرے بیٹے، میرا بھائی کل ایجنٹ تھے۔ ہم نے 70 سال کی زندگی میں آج تک برادری سے ہٹ کے ووٹ نہیں دیا۔ ہم جو بندہ ایجنٹ بننا اس دن سمجھتا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا، لیکن اب سچ کی جب بات آئی، حق کی بات آئی، میں نے خود اپنے چھوٹے بھائی کو اور بیٹے کو، بھتیجوں کو وہاں کھڑا کیا ایجنٹ، اور کہا ہے کہ لڑو مرو، زندگی میرے موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں وہ باہر نہیں آئے گی۔ ہمیں انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، اسی شہر میں تم نے رہنا ہے، ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ ہم نے ہر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارا ایمان ہے قادر مطلق اوپر والی ذات ہے، جو ہمارے نصیب کا رزق ہے وہ نہیں چھین سکتے، جو ہماری زندگی ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن جتنے دن جینا ہے شیر کی طرح جیو، گیدڑ کی طرح نہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، ابو الاسغر خان کو کیا میری لاسٹ میں یہ کہوں گا، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ابو الاسغر خان بگھور کو عمر صالح اور عمر طویل عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رہے، اور ہماری یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ شفقتیں اور یہ خلوص ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوست احباب محترم سارے نو میری طرفوں السلام علیکم۔ اپنے بھی خفا ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں ظاہر ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ بات اس طرح ہے کہ سارے اس علاقے دی، اس دھرتی دی حقیقت اے وے کہ اے بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ خدا اس علاقے گل اصغر بگھور جیڑے جیسے آدمی، ہمدرد آدمی، غریب پرور آدمی اس دھرتی تے بھیجے۔ گل اے کہ اے جڑے وڈیرے ہیں، اے فرعون ہیں، جنہاں دے گردن اے سریہ ہے، اے بدماش لوگ ہیں، کیا